دھوپ ہے، سورج ہے، جہنم کی آگ جو پڑی ہے تیار، اس سے کیسے بچ پاؤ گے؟ فرمایا میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر انہیں سمجھ آ جائے تو آگے کیا؟ یہ جو ہنس رہے مذاق کر رہے ہیں، یہ مومنین مسلمانوں سے ٹھٹھا مذاق میں لگے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، علماء کرام بیٹے ہیں یا امر بمعنی مضارع کے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، میرے پیغمبر اب تو یہ ہنس رہے ہیں، لیکن وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، آئندہ ان کے لیے پوری زندگی ان کے نصیب میں رونا لکھا ہے۔ آئندہ انہوں نے رونا ہی، ان کی نصیب مقدر میں کیا ہے؟ رونا ہی ہے، ہاں یہ روئیں گے۔ تو فرمایا یہی وہ غزوہ ہے، غزوہ تبوک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پیچھے رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ حضرت ابو عفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، یہ گھر گئے اور 2 سیر کھجور لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے ابو عفیل انصاری اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گھر کی بات کرتے ہیں، میں گزشتہ ساری رات مزدوری کر کے آیا ہوں اور 4 سیر کھجور کما کے لایا ہوں، 4 سیر میں سے 2 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں اور 2 سیر کھجور آپ کے خدمت میں لا کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بات اتنی پسند آئی، میں کہتا ہوں صحابہ کرام کتنا تمہارے اندر اخلاص بھرا ہے، کتنا تمہارے اندر پیار بھرا ہے، اسی لیے تو تمہاری کامیابیاں اللہ نے لکھ دی ہے قرآن میں، اولئک ھم المفلحون، یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے، سارے جنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنا بھی سامان پڑا ہے، یہ 2 سیر کھجور جو لے کے آیا ہے اس کے اوپر بکھیر دو۔ تو وہ 2 سیر کھجور جو ہے نا صحابہ کرام نے اس پورے سامان کے اوپر بکھیر دیے، 2 سیر کھجور لے کے آئے۔ بہرحال آپ آگے چل پڑے، 30,000 کا لشکر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ثنیۃ الوداع کے مقام تک جب پہنچے تو لشکر کا جائزہ لیا، 30,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، لیکن 7-8 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال بھی نہیں تھا اور جانے کے لیے سواری بھی نہیں تھی۔ خدا کی قسم ہے یہ قرآن نے جو منظر کھینچا ہے، لطف آئے گا آپ کو، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واہ صحابہ کرام کیا شان ہے، کیا عظمت ہے تمہاری۔ تو یہ 8 صحابہ کرام آئیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سواری دیجیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے سامنے سورہ توبہ ہے، آیت نمبر، یہی سورہ توبہ میں فرمایا جب یہ صحابہ کرام آتے ہیں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سوار کر دیجئے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا اجدو، او میرے یارو میرے پاس سواری نہیں ہے، احملکم علیہ کہ میں تمہیں اس پر سوار کر دوں، میرے پاس سواری تو نہیں ہے، کوئی انتظام ایسا نہیں ہے، لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ واپس ہوئے، جب واپس اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، جب وہ واپس جانے لگے اپنے گھروں کی طرف، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی، کیونکہ بس کی بات نہیں تھی۔
وہ سواری نہیں. تو جب انہیں واپس کیا، وہ واپس جب مڑ گئے، قرآن کہتا ہے سورہ توبہ 10واں پارہ ہے آیت نمبر 92 میں فرمایا تولوا، وہ مڑ گئے اور جب انہوں نے اپنے چہرے پھیر لیے گھروں کی طرف جانے لگے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی اور اس وجہ سے وہ رو رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یجدوا ما ينفقون، اور نہیں پا رہے تھے، ان کے پاس وہ کچھ نہیں تھا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں تھا. ایک روایت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان 8 صحابہ کو میری طرف سے یہ خرچہ جتنا بھی ہوگا سواریاں لے کر انہیں ساتھ لے کے جائیں. تو 30,000 کا یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منزلوں پہ منزلیں طے کیے جا رہے ہیں. لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے 3 صحابہ کرام، ان کے نام ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو محض سستی کی وجہ سے، باقی بھی صحابہ کرام رہے تھے لیکن یہ بس یہ غفلت تھی، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا مستقل اس پہ جمعہ پڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں. ایک 2 اور صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کا گھوڑا بھی، ان کی اونٹنی بیمار ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ چلو آپ جائیں اور میں 1 دن کے بعد جب یہ اونٹنی کی طبیعت ذرا سنبھل جائے میں پیچھے پیچھے آ جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا. دوسرے دن جب تھوڑی طبیعت سیٹ ہوئی اونٹنی کی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ سوار ہو کے جانے لگے، سامان لے کے جا رہے ہیں. راستے میں پھر اونٹنی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ جا نہیں سکتی، یہ جانا چاہتے ہیں اور وہ جا نہیں رہی. تو یہ عشق و محبت کا جو سفر ہوتا ہے، ہمارے استاد ایک شعر یہاں پہ یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہی ایسا ہے. جب اونٹنی بیمار ہوئی انہوں نے اسی جگہ پہ اسے چھوڑ کر سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کر بھاگنے لگے، دوڑ رہے ہیں، منزلوں پہ منزلیں طے کیے جا رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، بس تھوڑا ہی فاصلہ ہے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ایک بندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے یوں نظر جما کے فرمایا ابو ذر ہونا چاہیے، ابو ذر ہونا چاہیے. مجھے یاد آتے ہیں، آئے تو نہیں لیکن یاد تو آتے ہیں، ابو ذر ہونا چاہیے. جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، واقعی جیسی آپ کی چاہت تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر تو وہ ہیں کہ یمشی وحیداً ویعیش وحیداً ویموت وحیدا ویحشر یوم القیامت وحیدا. میرے صحابہ ابو ذر تو وہ ہیں کہ یمشی وحیدہ، جو اکیلے چلتے ہیں، ویعیش وحیدہ، اور اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور ویموت وحیدہ، اور جام شہادت بھی اکیلے نوش کریں گے، ویحشر یوم القیامت وحیدہ، اور قیامت والے دن اکیلے ابو ذر اٹھایا جائے گا. ابو ذر کو
قیامت والے دن انہیں اکیلے ہی اٹھایا جائے گا، یہ تو وہ ہے۔ بڑے خوش ہوئے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی مسکان اور آپ کے چہرے کی خوشی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے۔ ان کی عظمت اور ان کے شان کے کیا کہنے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے شان رتبے کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور دوسرے صحابی حضرت ابو الخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، بڑی حسین جمیل بیویاں ہیں، اور ایک باغ کے اندر انہوں نے اپنے خاوند کے انتظار میں ہیں، اور ایک جگہ ایک تخت بنائی ہوئی ہے، تیار کیا ہے، ایک اچھا ماحول ہے، اس کے اوپر ایک چپرا بنایا ہے اور اوپر پانی کے چھڑکاؤ کیا ہے تاکہ ہوا چلے، اور جس طرح ایئر کولر لگا ہوا ہو، اور تازہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور دونوں بیویاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو شادی کرنے سے پہلے شہید ہو گئے، اور دوسرے وہ صحابہ کرام جنہوں نے پہلی شادی کی اور اس کے بعد جلدی شہید ہوئے، ان 2 طبقات کے علاوہ کوئی ایک صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں جس نے ایک شادی کی ہو، سب نے 2 2 3 3 4 4 شادیاں کی۔ تو ان کی بھی 2 شادیاں تھی، اور یہ آ رہے بیویاں انتظار میں ہیں، پیار کا ماحول ہے۔ جب آئے اور دیکھا تو ایک دم خیال آیا، کہنے لگے ہو میری بیویوں، جو تم نے تخت تیار کیے، جو تم نے ماحول بنایا ہوا ہے، اللہ کی قسمیں ایک لمحے کے لیے میں یہاں نہیں رکوں گا، اور جو تم نے کانے رکھے مشروبات رکھی ہیں، اللہ کی قسمیں سے ایک نوالا بھی نہیں لوں گا، ایک گھونٹ پانی کبھی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ مجھے خیال آیا ہے کہ اے ابو الخیثمہ تو یہاں اپنی بیویوں کے ساتھ ہے، یہاں تو چپرے کے نیچے سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو مزے کر رہا ہے، اللہ جانے محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کے سال میں ہوں گے، لہٰذا ادھر سے ہی واپس ہوئے، کہا سامان تیار کرو، اونٹنی تیار کرو۔ تو بیویاں بھی تو آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی، یہ اس ماحول کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سامان تیار کیا، اونٹنی تیار کی، سوار ہو کے دوڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ، ایک بندہ ہماری طرف دوڑ کر آ رہا ہے، گرد و غبار اڑا کے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا ابو الخیثمہ ہونا چاہیے۔ جب قریب آئے تو صحابہ کرام خوش ہوتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، واقعی جیسی آپ کی چاہت تھی ابو الخیثمہ آ گیا ہے، ابو الخیثمہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملے، بڑے خوش ہوئے صحابہ کرام بھی، اور بس انہوں نے بے ساختہ ہی یہ واقعہ شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ ماحول تھا، میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو صحابہ کرام بھی مسکرائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے حضرت ابو الخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جہاں ان غزوات کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں ان غزوات کا تذکرہ ہو رہا ہو اور ان صحابہ کرام کے تذکرے ہو رہے ہوں، اور وہاں داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر نہ ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں پیچھے گھر کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو منافقین ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ٹھیک ہے، یہ تو کچھ نہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو جب منافقین نے یہ باتیں شروع کر دی تو یہ فوراً نکل گئے اور پہنچے وہاں پہ۔ جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تو آ گیا؟ فوراً کہنے لگے اتخلفنی فی النساء والصبیان،
اللہ کے رسول آپ نے مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ دیا ہے، میری بھی چاہت ہے کہ میدان جہاد میں کفر کی صفوں کو توڑ کے رکھ دوں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، اے علی المرتضی تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ تو مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہو جائے موسیٰ علیہ السلام سے، جیسے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جان نشین بنایا، ایسے تو بھی مجھ سے ہو جائے۔ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں فرق اتنا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور تو علی المرتضی نبی نہیں ہے، کیونکہ میرے بعد کسی نبی نے دنیا میں مبعوث نہیں ہونا ہے۔ بس میں خاتم الانبیاء، یہ فرق آیا تو نہیں چاہتا کہ تم منزل ہارون کے موسیٰ سے ہو مجھ سے۔ تو جب یہ الفاظ سنے ایک دم کہنے لگے رضیتو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس بات پہ راضی ہوں، واپس گئے۔ لیکن یہاں پہ چند بدبوداروں نے یہ بات اٹھا کر استدلالات کے کیے کہ دیکھیں جی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا خلافت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ ظالموں کو یہ نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ وضاحت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو اپنا جان نشین بنایا تھا وہ حضرت صباح بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، انہیں جان نشین بنایا تھا۔ اور پھر خلافت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا، اور اس آخری غزوے میں کبھی پہلے غزوات میں کبھی کسی کو علم دے دیتے، کبھی کسی کو پکڑا دیتے، لیکن اپنی زندگی کے اس آخری غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم پکڑایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو اپنے گھر کے کہتے ہیں یہ انہوں نے خلافت غصب کی ہے، اور باغ فدق یہ غصب کیے لیا ہے، کہ جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک سوئی بھی نہ چھوڑے، ایک کیل بھی دیوار میں چھپی ہوئی نہ چھوڑے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے لخت جگر کے حق پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے حق دبا سکتے ہیں؟ لیکن انہیں کون سمجھائے؟ ٹھیک ہے، تو بدبوداروں نے اس سے استدلال کے چلے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جان نشین مدینہ میں مقرر کیا اس کو صباح بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ اور علم بھی ابو بکر صدیق کو اس غزوہ میں پکڑایا۔ یہ غزوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں 40 دن یا 20 دن، غالباً 1 مہینہ یا 20 دن رہے۔ پیچھے جو صحابہ کرام 3 رہ گئے تھے، ایک نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، جو محض سستی سے رہ گئے تھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 20 دن یا 1 مہینہ رہ کر جب واپس آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمغے لے کے واپس ہوئے، کیونکہ جب رومیوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر بہت بڑے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈر گئے، اور جتنے عرب کے قبائل نے ان سے اتحاد کا کہا تھا وہ سارے ان سے پیچھے ہو گئے، سارے پیچھے ہٹنے لگے، اور رومی وہاں سے آگے بھاگ گئے۔ اور 20 دن یا مہینہ رہنے کے بعد یہ جب واپس آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ میرے سامنے سورہ توبہ ہے، یہ تمغے لے کے آ رہے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔
وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے مومنین سے یہ وعدہ کیا ہے، یہ عہد و پیمان کیا ہے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں سے بھی یہ وعدہ ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ باغات جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین مکان، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ تمغے لے کے صحابہ کرام واپس آئے، جب واپس آئے تو منافقین جو وہ چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہوا، اب دوڑ کر آ رہے ہیں، حضرت یہ بات ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم یہ تھے، یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس کیے جا رہے ہیں۔ اور منافقین جب آئیں، کیونکہ ان کا تو کام یہی ہوتا ہے ہر دور میں کہ جب جنگ جیت جائیں تو ہم آپ کے ساتھ تھے جی، ہم نے یہ بات کی ہے، ہم نے یہ چال چلائی ہے، ہم نے یہ چال چلی ہے، ٹھیک ہے، یہ منافقین کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اب کیا ہے، فرمایا یہ سورہ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ آپ کے پاس اگر آ جائیں، یہ آئیں گے ابھی، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، آج کے بعد کبھی تم میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے، کبھی کفار سے میرے سنگ میں قتل و قتال نہیں کرو گے، کبھی میرے ساتھ جانے کی آج آئندہ اجازت نہیں ہے، بس تم پیچھے رہنے پر خوش ہو رہے تھے، تمہیں وہ خوشی مبارک ہو، آج کے بعد نہیں۔ اور یہ جو 3 صحابہ کرام دن میں سے ایک آ گیا کہ یا رسول اللہ بہانے نہیں بنا سکتا، بس سچ بات بتاتا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو کیا پتہ اللہ آپ کو بتا دے کہ جھوٹ بول رہا ہے، بس سچ بات یہ کہ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ بڑے پریشان ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی سلام دعا نہیں، حتیٰ کہ بیویوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دی۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک صورتحال ہمارے ساتھ شدید، وہ بات نہیں کرتے، کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، کہ کافروں کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ بھائی آپ کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، آپ آ جائیں ہمارے پاس۔ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز ادا کی، اپنے گھر کے چھت پہ بیٹھا ہوں، دور سے دیکھا ایک بندہ دوڑ کے آ رہا ہے اور یوں چادر ہلا کے کہہ رہا ہے اے کعب، اللہ نے تیری دعا، اللہ نے تیرے توبے کو قبول کیا ہے، خوش ہو جا، ابشر، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے توبے کو قبول کر دیا ہے۔ فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہاں دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، میں اپنا کرتا نکال کے اسے تحفے میں دے دیا، اپنا کرتا نکال کے اسے کیا کر دیا، تحفے میں دے دیا، اور فوراً مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑا۔ جب چوئی کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ آجا میرے یار، میرے سینے سے لگ جا، اللہ نے تیرے توبے کو قبول کر دیا ہے، اور میں محمد یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اے کعب بن مالک، جب سے تو پیدا ہوا ہے آج کے دن سے زیادہ خوشی والا دن تیرے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ جب سے تو پیدا ہوا ہے نا، تو آج کا جو دن ہے اس سے زیادہ خوشی والا دن آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ فرمانے لگے واللہ بالکل اسی طرح ہے، تو جوش میں آ کر نہ کہتے ہیں، زیادہ خوشی میں کوئی فیصلہ نہ کریں کہ بعد میں پچھتانا پڑے، اور زیادہ دکھ میں بھی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال حال جو کچھ ہے میرے پاس جائیداد وہ سب آپ کے لیے اور اللہ کے لیے وقت ہے۔ آپ نے اللہ نے کے رسول نے فرمایا کہ ٹھہر جا، زیادہ گرمی کی ضرورت نہیں ہے، آدھا دے دے اور آدھا اپنے استعمال میں رکھ۔ یہ غزوہ تھا غزوہ تبوک کے نام سے جنہیں دنیا جانتی ہے۔ صحابہ کرام کا 30,000 کا یہ لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 20 دن یا 1 مہینہ رہنے کے بعد رومی ادھر سے بھاگ گئے
اور کئی آ کر کئی قبائل جو تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کئی معاہدے انہوں نے کر دی اور وہاں سے یہ واپس آئے. صحابہ کرام بھی ساتھ ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے. یہ غزوات اور یہ سیرت کا مطالعہ, یہ باتیں یہ ہمیں اس طرف ابھارتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے عظیم سپاسالار تھے, وہ کتنے عظیم مجاہد تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سیرت کا مطالعہ کریں اور ان غزوات سے ہم اپنے آپ کو باخبر رکھیں, صحابہ کرام کی ان محبتوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں. اللہ کرے کہ ہمیں ہماری عمل میں یہ باتیں آ جائیں کہ صحابہ کرام نے جس طرح محبت کا اظہار کیا اسی طرح ہم بھی بن جائیں. میں کہتا ہوں صحابی کی طرح اس دنیا میں اگر ایک بندہ آ جائے پورے کائنات کا نظام بدل جائے گا. ان کی طرح ایک صحابی نہیں, ان کی طرح عمل کرنے والا دنیا میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا ماحول بدل جائے گا. اللہ ہمیں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.